مجھے ابھی اسی وقت آزاد کرے، میں آپ کے نکاح میں ایک لمحے مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرا منہ بالکل خشک پڑ رہا تھا، میں زبان خشک ہونٹوں پر پھیرتی دوبارہ دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی، اس قدر نفرت کہ اگر ایک قتل کی اجازت ہو تو میں اسی کا کروں۔ کیسے کوئی اتنا بے شرم، بے لحاظ اور بے غیرت ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ دوسری عورت کے لیے مار دیا اور مجھ سے کہتے ہیں ہم پہلے کی طرح رہیں گے۔ شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے الٹا مجھے لالچ دے رہے ہیں، سامان کا، پیسوں کا، جیولری کا، گھر کا، گاڑی کا۔ اتنی بے حسی! اس شخص کے سینے میں دل تھا بھی یا نہیں؟ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے۔ امید کرتی ہوں کہ مزے میں بھی ہوگے۔ تو جناب، میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 9 لے کر۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس کا بہت شدت سے انتظار ہوگا جیسے مجھے تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سسپینس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس ناول میں کہ بھائی آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، سوچتے رہے بس انسان۔ لیکن پتہ تو رائٹر صاحبہ کو یہ کہ انہوں نے کیا کروانا ہے آگے۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے۔ کچھ لمحے تو میں بس یوں ہی ساکت کھڑی رہی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے۔ لیکن پھر میرا ہاتھ اپنے پیٹ کے مقام پر گیا اور مجھے اپنے ساتھ لاحق ننھی جان کا خیال آیا۔ نہیں، وہ سامنے موجود شخص میرا شوہر نہیں، میرا محافظ نہیں، وہ تو کوئی دھوکے باز تھا۔ مجھے بھاگنا چاہیے بہت دور۔ میں فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر تیزی سے پیچھے کے دروازے سے بھاگی جہاں سے نرس مجھے کمرے میں لائی تھی۔ باہر پہنچی، ہانپتی کانپتی ٹیکسی والا ابھی بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ میرے دل کو تھوڑی راحت آئی، میں فوراً ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ پلیز جلدی یہاں سے چلیں۔ میرا ارادہ سر اسامہ کے گھر پہنچ کر اپنا سارا سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر جانا تھا۔ میں اور نہیں سہ سکتی تھی، میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے والدین کو سب کچھ بتا دوں گی، ہر ایک بات جو میں نے ان سے چھپائی اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ رشتہ تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو فقط صرف ایک دھوکہ تھا۔ اسامہ، میں ڈاکٹر سے بات کر کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ عبید میرا رائٹ ہینڈ تیزی سے بھاگتا ہوا میری جانب آیا۔ وہ مجھے فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ سر، میں نے ابھی ٹیکسی میں مس لائبہ کو جاتے دیکھا ہے، وہ بھی روتے ہوئے۔ عبید کی بات سن میں ایک دو ثانیوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ میرے پاس دکھی ہونے کا وقت نہیں تھا، فرزین کی زندگی خطرے میں تھی اور لائبہ واحد تھی جو اسے بچا سکتی تھی۔ میں فوراً ہی عبید کو فرزین کا خیال رکھنے کا کہہ کر ہاسپٹل سے نکلا۔ لائبہ، میں روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ فوراً ہی اپنے کمرے میں جا کر میں نے سارا سامان پیک کیا۔ مجھے خوف آ رہا تھا ہر چیز سے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ آ کر مجھے پکڑ نہ لے۔ میرے ارد گرد ہر چیز سوائے دھوکے کے اور کچھ نہ تھی، یہ سوچ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ محبت جو گھر کی چار دیواری میں وہ مجھ پر لٹاتے تھے، جو میرا خیال رکھتے تھے، وہ سب فقط ایک فریب تھا۔ میں بھاری ہوتے دل اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا سامان جلدی جلدی پیک کر رہی تھی۔ مجھے اب اس دھوکے باز آدمی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، ایک منٹ بھی نہیں۔ میں تیزی سے سامان پیک کر کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی میں سیڑھیوں سے اترنے ہی لگی تھی کہ نہ جانے کہاں سے سر اسامہ آ گئے اور انہوں نے میرا بیگ پکڑ لیا۔ پہلی بار مجھے ان کے چہرے سے خوف آ رہا تھا، مجھے وحشت ہو رہی تھی اس شخص سے۔ میں کوئی کڈنی ڈونیٹ نہیں کرنے والی، اوکے؟ میرا بیگ چھوڑیں۔ میرا پورا جسم مارے خوف کے لرز رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے وجود میں ہمت جما کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال جتاتے ہوئے بولی، دیکھو لائبہ، فرزین میری بہت اچھی دوست ہے۔ ابھی وہ بولنا شروع ہی ہوئے تھے کہ میں نے تیزی سے ان کے جملے کی تصحیح کی، دوست یا محبوبہ؟ منگنی ہو چکی ہے، ہماری شادی بھی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتی، اس کی کڈنی ٹرانسفر کے معاملات میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈونر آسانی سے نہیں مل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پورے آفس کے تمام افراد کا باڈی چیک اپ کے نام پر ٹیسٹ کروایا اور تم واحد تھی جس کی کمپلیکشنز کے باوجود کڈنی فرزین کو ٹرانسفر کی جا سکتی تھی۔ ان کی پوری بات سنتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ کب سے پلاننگ چل رہی تھی یہ سب آخر؟ اب سمجھ آیا تھا کیسے مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی انہیں پسند آئی تھی شادی کے لیے۔ میں پسند نہیں آئی تھی، میری کڈنی پسند آ گئی تھی اپنی منگیتر کے لیے۔ انہوں نے صرف میرا استعمال کیا تھا، میرے جذبات سے کھیلا تھا، میری فیلنگز کا مذاق اڑایا تھا۔ میرے ساتھ اتنا برا کرنے کے باوجود وہ کیسے دھڑلے سے کھڑے ہو کر اپنی بات بتا رہے تھے، کوئی شرمندگی نہیں۔ میں تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں لائبہ، جتنے چاہے پیسہ مانگ لو، گاڑی، گھر، جیولری، جو چاہے مانگ لو، بس بدلے میں فرزین کو کڈنی ٹرانسفر کر دو، اسے بہت ضرورت ہے۔ میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا یہ سامنے کھڑا شخص میرا شوہر تھا، میرا محافظ، جو اپنی منگیتر کے لیے مجھ سے سودے کر رہا تھا کھڑے ہو کر؟ سوری،
میں प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं किडनी ट्रांसफर नहीं कर सकती। आपकी मंगेतर को इस लम्हे शिद्दत से दिल चाह रहा था कि सामने खड़े शख्स का मुंह नोच लूं, लेकिन मैं वाकिफ थी वो बहुत पावरफुल है। मियाँ बीवी का ड्रामा अब खत्म हो चुका था, अब उनकी हकीकत मेरे रूबरू थी। क्या खबर वो मेरे साथ क्या कर जाएं। इस खौफ से मैं उन पर ना चीखी, ना मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की। मैं सिर्फ वहां से भागना चाहती थी, इस पिंजरे से निकलना चाहती थी। मुझे शदीद खौफ लाहक था कि वो शख्स मुझे कैद कर लेगा। मैंने गहरा सांस लेकर बमुश्किल अपना जुमला अदा किया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी प्रेगनेंसी का सुन। वो मुझे बेतासुर चेहरे के साथ कुछ लम्हे यूं ही तकते रहे। हम अबॉर्शन करवाएंगे, उनका जुमला था या एटम बम। मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। कोई अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं तो पराई थी, मुझसे धोखा किया। लेकिन जो मेरे पेट में था वो तो उनका अपना खून था, उनका अपना बच्चा। वो उसे कैसे मारने की बात कर सकते थे। अपनी मंगेतर इतनी प्यारी थी कि अपनी औलाद को मारने के लिए तैयार खड़े थे वो। मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी इस लम्हे मुझे सामने खड़े शख्स से हो रही थी। मैं अपना बच्चा नहीं गिराने वाली, समझे आप। इस बार मैं चीखी। मुझे नहीं पता मुझ में हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए लड़ी। एक औरत कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ हरगिज नहीं। मैं अपने लिए शायद कभी न लड़ती इस आदमी से, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं उसका कत्ल तक कर सकती थी। ये बच्चा मेरा भी है, मत भूलो। और मैंने कह दिया कि तुम अबॉर्शन करवा रही हो तो मतलब करवा रही हो। चलो मेरे साथ अभी अस्पताल। वो शख्स लम्हा ब लम्हा मेरी निगाहों में गिरता चला जा रहा था। मुझे नहीं लगता मैं इस शख्स से ज्यादा दुनिया में किसी से नफरत कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी कलाई पकड़कर खींची तो मैं फौरन अपना हाथ उनकी पकड़ से आजाद कराने लगी। मेरी चीखें सुन मेहरू बीबी फौरन आ गई थी। इन्हें छोड़ दें, आप कोई और डोनर ढूंढ ले प्लीज। वो भी मेरे लिए रोते हुए इल्तिजा करने लगी। ये देख मेरी आंखों में मजीद आंसू आने लगे कि जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ था, जिस शख्स से मेरा रिश्ता था, उसे मेरी नहीं आई ना अपनी औलाद की, लेकिन एक गैर औरत को आ गई। उनकी मुलाजिमा तक जानती थी कि मैं सिर्फ एक डोनर हूँ, बीवी नहीं। मुझे अब समझ आया था क्यों उनके इर्द गिर्द के लोग मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देखते थे, क्योंकि वो सब जानते थे मैं बीवी नहीं थी, मैं सिर्फ डोनर थी, उनकी मंगेतर की। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरे वालिदैन का एतबार तोड़ा, मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, मेरा मोहब्बत पे से एतबार उठाया, मैं उन्हें अपनी किडनी दूं? हरगिज नहीं, मरकर भी नहीं। आप हटे मेहरू बीबी। मेहरू बीबी रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी कि वो मुझे जाने नहीं देंगी उनके साथ। सर उसामा जोर से उन पर धाड़े और उन्हें सामने से हटाने लगे। इसी लड़ाई में मुझे मौका मिला उनसे हाथ छुड़ाने का। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ मास्टर। आप अपनी ही औलाद को मारने जा रहे हैं। शायद इस बात का एहसास नहीं है आपको अभी, लेकिन बाद में जब होगा आप बहुत पछताएंगे। मैं आपको इस पछतावे से बचा रही हूँ। मेहरू बीबी की बात सुन वो जलाल में आ गए और उन्हें बाजू से पकड़कर एक साइड किया, लेकिन इतने में मैं मौका पाकर एक दो सीढ़ियां उतर चुकी थी। मेरे जहन में बस एक ही धुन थी, यहाँ से निकलना, ताकि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं इस हैवान से। अभी मैं 3-4 सीढ़ियां ही उतर सकी थी कि उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर रोका। तुम मेरे साथ चल रही हो अबॉर्शन करवाने, और ये फाइनल है लाइबा। मुझे मजबूर मत करो मजीद सख्ती करने पर। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ धमकी आमेज लहजे में बोले। मैं नहीं जाने वाली, छोड़े मेरा हाथ। उनकी और मेरी लड़ाई में कब मेरा हाथ उनके हाथ से आज़ाद हुआ और कब मैं पीछे की जानिब गिरी, मुझे खुद नहीं खबर। सब कुछ 2-3 लम्हों में हुआ। मैं सीढ़ियों से लुढ़कती हुई फर्श पर गिरी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरी जानिब टैक्सी ड्राइवर इस लड़की के गाड़ी से उतरते ही मैंने फौरी गाड़ी चलाई और गाड़ी को मेंशन से दूर ले गया। फिर एक सुनसान सड़क पर जाकर मैंने गाड़ी रोकी और अपने बॉस को कॉल की। सर, काम हो गया। इस लड़की को उसामा वजदान अहमद की हकीकत पता चल गई है, जैसा कि आप चाहते थे। गुड, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर गायब हो जाना। अगर तुम यहाँ रहे और उसामा वजदान के हाथ लग गए तो याद रखना वो डेविल है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फिर हमसे गिला मत करना कि बताया नहीं। दूसरी जानिब से सर्द आवाज मेरे कानों की समाज से टकराई और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अगला सीन। लाइबा, मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक रूम में थी। होश में आते ही सबसे पहले मुझे अपने बच्चे की फिक्र लायक हुई। मैंने फौरन ही अपने पेट के मकाम पर हाथ रखा और इधर उधर देखने लगी कि कोई नजर आए तो उससे पूछूं कि क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों लेटी हुई हूँ, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि मेहरू बीबी कमरे में दाखिल हुई। आपको होश आ गया? उनकी आंखों में अफसुर्दगी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बस मेरा सवाल करना था। वो फौरन शर्मिंदगी से निगाह झुका गई। मैंने कुछ पूछा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा बच्चा ठीक है ना?
ان کی خاموشی اور شرمندگی مجھے ہلا رہی تھی اندر سے، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے آپ کا مسکیریج ہو گیا ہے؟ ان کا جواب سن مجھے لگا میں مر گئی، جینے کی مانو کوئی امنگ ہی نہ بچی ہو۔ اس لمحے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھی۔ میرے بچے کو مارنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اس کا اپنا باپ تھا۔ میری اولاد کو مار دیا تھا ظالم نے۔ مجھے اپنے اندر اب جینے کی کوئی تمنا محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں مردوں کی طرح لیٹی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر کانوں سے ہوتے بیٹھ کے گدے میں سمونے لگے۔ میرے سر پر، ہاتھ اور پیروں پر چوٹیں آئی تھی، سر پر زیادہ آئی تھی اس لیے بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری روح زخمی تھی، اس قدر زخمی کہ اس کا میرے جسم کے زخموں سے کوئی موازنہ ہی نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے ڈرپس کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ مجھے صدمہ پہنچا تھا، شدید صدمہ کہ میں زندہ ہو کر بھی مر چکی تھی۔ اسامہ، میں 2 دن تک اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا، آفس بھی گیا تو صرف کچھ دیر کے لیے، اپنے ضروری کام نپٹا کر واپس آ گیا۔ مہرو بی بی میرے پاس بہت پریشان ہو کر آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی، کھانا تو دور کی بات، وہ پانی تک نہیں پی رہی، ایسے تو وہ مر جائے گی۔ صرف اسے کھانا کھلانے کے لیے میں اس کے روم میں داخل ہوا۔ وہ بے سوس سی پڑی تھی، اس کی خوبصورت سبز آنکھیں آج بالکل بے رونق تھی، جیسے کوئی زندگی ہی نہ ہو ان میں۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں کدورت ابھری، شدید کدورت، اور وہ فوراً اپنا رخ موڑ گئی۔ مہرو بی بی آپ کھانا لے کر آئیں، میرے کہتے ہی وہ فوراً اس بات میں سر ہلا کر چل دی۔ ان کے جاتے ہی میں نے بیڈ کے برابر والی چیئر کھسکائی اور بیٹھا۔ جو کچھ ہوا اسے ایک برا حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ، تم میرے ساتھ ویسے ہی رہو گی جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ پیسہ، گھر، جیولری، جو تمہیں چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے لب بھیج گیا تھا میں۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا تو ہم گھر چلتے ہیں، میں نرس وغیرہ کا انتظام گھر پر ہی کر دوں گا تمہارے لیے۔ میرے تحمل سے کہتے ہی اس نے اپنے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے میری جانب دیکھا، ان آنکھوں میں میرے لیے بلا کی نفرت تھی۔ مجھے طلاق دیں، اس کے خشک ہونٹ بمشکل ہلے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے بول رہی ہے، لیکن جو اس نے جملہ ادا کیا وہ مجھے منجمد کر گیا۔ مجھے لگا تھا وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ شادی قائم رکھے گی، مگر اس نے جو سب سے پہلی بات کی وہ طلاق کی تھی، میری توقع کے بالکل برعکس۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے جھٹکا لگا تھا۔ لائبہ، مجھے ابھی اسی وقت آزاد کریں، میں آپ کے نکاح میں ایک لمحے مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرا منہ بالکل خشک پڑ رہا تھا، میں زبان خشک ہونٹوں پر پھیرتی دوبارہ دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی، اس قدر نفرت کہ اگر ایک قتل کی اجازت ہو تو میں اسی کا کروں۔ کیسے کوئی اتنا بے شرم، بے لحاظ اور بے غیرت ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ دوسری عورت کے لیے مار دیا اور مجھ سے کہتے ہیں ہم پہلے کی طرح رہیں گے۔ شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے الٹا مجھے لالچ دے رہے ہیں، سامان کا، پیسوں کا، جیولری کا، گھر کا، گاڑی کا۔ اتنی بے حسی، اس شخص کے سینے میں دل تھا بھی یا نہیں؟ سوچ لو، میری زندگی سے ایک بار چلی گئی تو میں واپسی کا راستہ نہیں دوں گا۔ وہ چیئر سے اٹھ کر برہمی سے بولے تو میں ان کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ کون چاہے گا اس گھٹیا اور دھوکے باز شخص کی زندگی میں دوبارہ جانا؟ میں تو مر کے بھی نہ چاہوں۔ مجھے آزاد کریں۔ کھانا نہ کھانے اور پانی نہ پینے کے سبب میرے پورے وجود میں ہمت نہیں تھی ہلنے تک کی۔ میں نے بمشکل اپنا جملہ دوبارہ دہرایا۔ میری آنکھیں مارے تیش کے جل رہی تھی، پورا وجود گرم پڑنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ایسا ہی صحیح، میں تمہیں طلاق۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ابھی بول ہی رہے تھے کہ مہرو بی بی اسی لمحے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماسٹر، وہ چیخیں، سر فرزین میڈم کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ مجھے مردانہ آواز آئی، میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ گردن موڑ کر دیکھ لوں کہ کون بول رہا ہے، اور نہ ہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بس مجھے طلاق دیں اور معاملہ ختم ہو، یہی میری چاہت تھی فقط۔ فرزین کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہ سن وہ فوری وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں رونے لگی تھی۔ اگلا سین، عبید سر اسامہ مس لائبہ کے کمرے میں جانے سے پہلے مجھے آرڈر دے کر گئے تھے کہ جیسے ہی میں طلاق کا لفظ ادا کروں فوراً تم اندر آ جانا اور کچھ ایسا کہنا جس سے میں اپنی بات ادھوری چھوڑ فوری تمہارے ساتھ چل دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ کیا وہ مس لائبہ کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر کیوں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میڈم فرزین ان کے لیے کس قدر پوزیسو ہیں؟ وہ انہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ تک نہیں سکتی۔ شادی کا پتہ چل گیا تو یقیناً قیامت آ جائے گی۔ فی الحال میرا کام میرے باس کے حکم کی تابعداری کرنا ہے، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ لائبہ، نرس میری ڈرپ چینج کرنے آئی تو میں نے دیکھا اس نے میرے تکیے کے نیچے کچھ رکھا ہے۔
مہرو بیوی کی نظروں سے چھپا کر، اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کر کے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ میرے تکیے کے نیچے کیا رکھ کر گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے اشاروں سے مجھے لگا کوئی خاص چیز ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا بھلا ایک نرس کو مجھ سے کیا ضروری کام ہو سکتا ہے۔ مہرو بیوی کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ کچھ دیر کے لیے باہر گئی، میں نے فوراً ہی اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا۔ مجھے کوئی کاغذ کا گولا محسوس ہوا، میں نے اسے نکال کر مارے تجسس سے کہ تیزی سے کھولا۔ لائبہ، تمہارا مسکیریج نہیں ہوا ہے، تمہارا بچہ زندہ ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرا لینا، لیکن اس وقت مجھ پر بھروسہ کرو، چونکہ میں واحد ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں ان سب سے نکلنے میں۔ وہ میں ہی ہوں جس نے پیسے کھلا کر ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا۔ اسامہ وجدان احمد کے سامنے۔ اسامہ کچھ دن تک تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے گا تاکہ تم کڈنی ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو جاؤ، لیکن یہی وہ وقت ہے جب تم بھاگ سکتی ہو یہاں سے، خود کو اور اپنے بچے کو بچا کر۔ آج رات 12 بجے کے قریب میں ٹیکسی پہنچا دوں گا اسپتال کے باہر۔ اگر تمہیں اپنی اور اپنے بچے کی جان پیاری ہے اور اسامہ سے تم آزادی چاہتی ہو تو اس ٹیکسی میں بیٹھ جانا۔ وہ ٹیکسی تمہیں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دے گی۔ کچھ وقت وہاں رہنا اور اس کے بعد جہاں چاہے چلی جانا، لیکن واپس اسامہ وجدان احمد کی زندگی میں مت آنا۔ وہ ایک ڈیول ہے، اور اگر تم واپس آئیں تو اپنی ذمہ داری پر آنا، کیونکہ ہر بار میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا اس ڈیول سے۔ یاد رکھو، تمہارے پیٹ میں اسامہ وجدان کی اولاد ہے۔ اگر اسے اس بات کی بھنک بھی لگی تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنی قید سے آزاد نہیں کرے گا۔ بالکل آخر میں صفحے کے کونے پر چھوٹا سا تمہارا عاشق لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد میرا دماغ سن سی کیفیت کا شکار ہوا۔ سمجھ نہیں آیا میرے ارد گرد چل کیا رہا ہے، کون ہے جو مجھے بچا رہا ہے اور کیوں؟ کیا واقعی میرا بچہ زندہ تھا؟ کیا میں اس اجنبی پر یقین کر سکتی تھی جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں؟ اس پر کیسے یقین کر لوں؟ میں بہت الجھی ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھا کہ اگر میری اولاد زندہ ہے اور میں اسے مزید اپنے ساتھ تاحیات رکھنا چاہتی ہوں تو مجھے پھر یہ جوخم لینا پڑے گا، مجھے اس اجنبی پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ میرا جسم تو سن پڑ چکا تھا، مجھے بستر سے اٹھنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں نے جب مہرو بیوی آئی تو ان سے فوراً کھانا مانگا۔ وہ مجھے پہلے تو تعجب سے دیکھنے لگی کہ اچانک سے میں ان سے کھانا کیوں مانگ رہی ہوں، لیکن پھر وہ مسکرائیں اور میرے لیے کھانا لے کر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ رات کے 11 بج گئے، میں واپسی کا انتظار کر رہی تھی سر اسامہ کی۔ میرا ارادہ ان سے طلاق لے کر جانے کا تھا تاکہ میں زندگی بھر کے لیے ان سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا تھا دوپہر میں وہ طلاق دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ پھر میں کیوں خود کو ان کے ساتھ باندھے رکھوں؟ پھر کیوں میں زندگی بھر نکاح کے بوجھ تلے رہوں؟ میں آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ میں ایک کمزور عورت ضرور تھی، لیکن ایک کمزور ماں کبھی نہیں بنوں گی۔ یہ سوچ لیا تھا میں نے، میں اپنے بچے کو اکیلے پال لوں گی، میں کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دوں گی اپنی اولاد کی۔ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، بہت دور۔ مگر میں انتظار ہی کرتی رہی، وہ آئے ہی نہیں۔ 12 بجنے کے قریب تھے، مہرو بیوی سو چکی تھی روزانہ کی طرح۔ میں نے بمشکل اپنے پاؤں بیڈ سے اتارے، میرے پاؤں سن ہو رہے تھے۔ بہت مشکل تھا میرے لیے ایک قدم بھی لینا، لیکن میں نے لیا، چونکہ مجھے اپنا بچہ پیارا تھا، اس کی زندگی پیاری تھی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ شکر تھا کہ باہر کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً دبے پاؤں چلتی باہر پہنچی۔ وہاں واقعی ایک ٹیکسی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے دیکھتے ہی "آئے میم" کہتے ٹیکسی کا پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ میں 1-2 ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑی۔ سر اسامہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے دشمن ہیں، کہیں یہ ان کے دشمن تو نہیں جو میری مدد کر رہے ہیں؟ اگر یہ ان کے دشمن ہیں تو کیا میرا ان کے ساتھ جانا سیف ہے؟ میم چلیں، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جلد سے جلد نکلنا ہے یہاں سے ہمیں۔ اسامہ وجدان کے گارڈز نے اگر مجھے دیکھ لیا تو میں بھی پھنس جاؤں گا۔ وہ ڈرائیور سر کی کیپ سے اپنی پیشانی اور آنکھیں کور کیے ہوئے تھا، اور باقی نیچے کے چہرے پر اس نے ماسک لگا رکھا تھا بلیک رنگ کا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے، بلیک رنگ کے۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں کہا جیسے وہ ڈرا ہوا ہو۔ میں نے محسوس کیا اس کی آواز بہت بھاری تھی، جیسے بناوٹی ہو۔ ڈرے مت، میں آپ کو سیف پہنچا دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجھے ان لوگوں پہ اعتبار کرنا ہی پڑا تھا۔ سر اسامہ کے چنگل سے نکلنے کے لیے میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے والدین اتنے پاورفل نہیں تھے کہ اسامہ وجدان جیسے لوگوں سے لڑ سکیں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیور گاڑی میں آ کر بیٹھا اور اس نے گاڑی تیزی سے اسٹارٹ کی اور ہماری گاڑی وہاں سے چل دی۔ سر اسامہ کے چنگل سے نکلنے کے باوجود میرا دل میں کوئی اطمینان نہیں
اطمینانی نہیں چھائی، بلکہ میں خوف میں تھی، شدید خوف، کہ کیا میں نے اس اجنبی پر اعتبار کر کے ٹھیک کیا؟ کہیں میں نے خود کو کسی بڑے خطرے میں تو نہیں ڈال لیا؟ خوف کی شدت سے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ گاڑی چلتے ہی میں ان نئے علاقوں سے انجان تھی جہاں وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ ڈرائیونگ پر تھوڑی دیر بعد بیک ویو مرر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور میری کمر پسینوں سے تر بتر تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس ڈرائیور کے سامنے خود کو مطمئن دکھانے کی کوشش کی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں ڈر رہی ہوں۔ گاڑی چلتی رہی، بس چلتی رہی۔ ہر کچھ دیر بعد میں اس ڈرائیور کی نظر خود پہ محسوس کرتی، لیکن میں نے اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ملتان؟ مگر ملتان میں کہاں رہوں گی؟ میرا تو کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں وہاں، اوپر سے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں آپ پریشان نہ ہوں، اس نے تحمل سے فقط اتنا جواب دیا۔ لیکن میں کیسے پریشان نہ ہوتی؟ ہماری ٹیکسی ٹرین اسٹیشن پر جا کر رکی۔ اس ڈرائیور نے آ کر میری سائیڈ کا ڈور کھولا۔ چلیں؟ وہ ڈرائیور آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میں نے اس لمحے غور کیا، وہ اتنی گرمی میں بہت موٹا کوٹ پہنا ہوا تھا، بلیک رنگ کا۔ وہ ٹرین میں پہلے خود چڑھا اور پھر اس نے میرے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اس کا دستانے والا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ اجنبی تھا میرے لیے، کیا مجھے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ میں اتنی دور آ کر بھی ابھی تک یہی سوچ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ابھی میں عوام میں ہوں، پبلک پلیس میں، جہاں میں چیخ سکتی ہوں، اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکار سکتی ہوں۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا میں نہیں جانتی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کی جانب لے جانے لگا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے یہ اسامہ ہی ہے؟ دیکھتے ہیں آگے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسے بچا رہا ہے کس سے؟ فرزین کے بھائی سے؟ کسی سے بچا رہا ہے وہ لائبہ کو اور اپنے بچے کو۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سامنے سے ہمارا ٹکراؤ دو لڑکوں سے ہوا تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً ہی مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا، جیسے میرا محافظ ہو۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے ٹرین میں چھوڑ کر چلے جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ میری توقع کے برعکس وہ میری سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی میں تو وہ ڈرائیور مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، لیکن ٹرین کے اندر جب ہم آمنے سامنے ہوئے تو اس نے ایک بار بھی نگاہ نہ اٹھائی۔ میری نگاہ اس کے موزوں پر گئی۔ موزے تو مکمل بلیک تھے، لیکن ان پر ایک چھوٹا ڈالر ایس بنا ہوا تھا۔ میں نے سرسری سا دیکھ کر نگاہ ہٹا لی۔ وہ بہت پرانے جوتے پہنا ہوا تھا جو پھٹے ہوئے بھی تھے۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ پہ ہر تھوڑی دیر بعد غنودگی چھا رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے سلمان کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی تو جانتا ہو میرے متعلق۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہوا تو کوئی تو ہوگا جو میری مدد کرنے آئے گا، لیکن میرے پاس سیل نہیں تھا۔ کیا مجھے سیل ملے گا؟ مجھے اپنے دوست سے رابطہ کرنا ہے۔ میرے کہتے ہی اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے کوٹ میں سے سیل نکال کر میرے آگے کر دیا۔ ڈیڈ اور سلمان یہ وہ لوگ تھے جن کا نمبر میں منہ زبانی یاد رکھتی تھی ہمیشہ، اور آج مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ میں نے عجلت سے سلمان کو کال کی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ سلمان کا سیل رنگ ہوتا رہا، مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ شاید وہ سو گیا ہوگا، یہ سوچ میں نے میسج چھوڑ دیا جس میں نے اپنے ساتھ ہونے والے پورے حادثے کے متعلق مختصر سے الفاظ میں آگاہ کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ملتان جا رہی ہوں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب ہماری ٹرین رکی۔ ہم ملتان پہنچ چکے تھے۔ ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے تو ایک ٹیکسی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ٹیکسی خالی تھی۔ اسے بھی اسی ٹیکسی ڈرائیور نے ڈرائیو کیا اور میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ مجھے اس بات سے احساس ہوا کہ ہر چیز پلان ہو پہلے سے، جیسے اس اجنبی کو پہلے سے خبر ہو کہ میں اس پر اعتبار کروں گی، مگر کیسے؟ ٹیکسی ایک گلی میں جا کر رکی۔ وہ سامنے کالے رنگ کا دروازہ دیکھ رہی ہیں؟ وہ آپ کا گھر ہے، یہ لفافہ رکھ لیں، یہ آپ کے کام آئے گا۔ وہ گاڑی کا ڈور کھول کر مجھے اتارتے لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑا کر آہستگی سے گویا ہوا، اور پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کر میرے سامنے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن اس ڈرائیور کے جانے سے مجھے بہت ڈر لگنے لگا، جیسے میرا محافظ چلا گیا ہو۔ یار یہ ہو نہ ہو اسامہ ہی ہے۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو ہمت دی۔
میں اکیلی نہیں، میرا بچہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلی ماں کبھی بزدل نہیں ہوتی. اگر اسے لڑنا نہ بھی آتا ہو تو بھی وہ اپنی اولاد کے لیے لڑ جاتی ہے. چلیے جی، ہیپی پر اچھے سے ریویو دیجیے گا، انتظار کیجیے گا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.